بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ جناب شجاع الدین شیخ صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائے ہیں۔ حسب معمول ہم سیرت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا جس پہ نماز کے حوالے سے بات چلی تھی، ریکیپ تھا وہ نماز کا، اور پھر پورا پروگرام ہی جو ہے وہ نماز اور دعا کے حوالے سے ہوا۔ اور میرا خیال ہے کہ ایسی باتیں ہمیں دہراتے رہنا چاہیے۔ اب بار بار کسی چیز کو دہرانے سے اندر ہمارا جو ہے وہ صاف ہوتا ہے، انر ہمارا جو ہے اس میں تبدیلی آتی ہے۔ اور چلتے وقت جو آخری بات ہوتی ہوئی ہے اس حدیث مبارکہ کے بارے میں بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے اور اس پہ نظر ڈالتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اعمال تو اس کے اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ اپنے کرم سے چاہتا ہے کہ اس کے درجات کو پھر بھی بلند کر دیا جائے، تو پھر اسے کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اور اس مشکل کے نتیجے میں جو تکلیف اسے آتی ہے، جو مسائل سے وہ دوچار ہوتا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کا اجر دے کر اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اور جب اللہ کے ہم پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ کے جائیں گے اور ہمارے درجات بلند کریں، تو ہم خود سوچیں گے کہ اللہ یہ کام تو ہم نے کیا نہیں تھا، ہم یہاں کیسے پہنچے؟ تب شاید اللہ تعالیٰ کہیں کہ وہ جو تجھ پہ آزمائش آئی تھی، ہم نے ڈالی تھی، اس کی وجہ سے ہم نے تجھے یہ اجر دیا ہے۔ تو میرا خالد شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں، پھر اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ جناب، خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ تو اچھا، ایک چیز اور بھی ہوگی، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو مجھ پہ مصیبت آئی یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ تو پہلے ریکیپ پر بات ہو جائے۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں نماز کے تعلق سے کلام ہوا ہے، کچھ دعا کے حوالے سے کلام ہوا ہے، اور کچھ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنے کے حوالے سے کلام ہوا۔ نماز کے بارے میں خشوع اور خضوع کا کلام ہوا۔ سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات کا حوالہ آیا۔ کامیاب وہ ایمان والے ہوں گے جو فقط نمازی نہ ہوں بلکہ نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہوں۔ نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ حدیث مبارک کا حوالہ تھا کہ جب بھی نماز ادا کرو ایسے ادا کرو گے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو۔ اسی طرح جو کچھ ہم تلاوت کر رہے ہیں، اذکار پڑھ رہے ہیں، ان کا مفہوم اگر ذہن میں ہو تو نماز میں توجہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا، اس بات کی بھی یاد دہانی ہمارے سامنے آئی تھی۔ پھر نماز کے ذریعے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل وظیفہ نماز، فرض نمازیں تو ہیں، تہجد کی نماز بھی حضور پر فرض تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ نوافل کا معاملہ، مختلف مواقع ہیں، کیفیات ہیں، حالات ہیں، مستقل وظیفہ نماز کا۔ پھر ہم نے ذکر کیا کہ یہ جو آج کل جعلی قسم کے عاملین ہیں اور جو لوٹ مار کرتے ہیں اور شریعت کے پابند بھی نہیں ہوتے، اور ان کے پاس جانے والے بھی شریعت سے دور ہوتے یا ہو جاتے ہیں، ان سے تو بچنے کی تلقین کی گئی۔ ہاں، پڑھنے کے حوالے سے وہ اذکار، وہ دعائیں، وہ صورتیں جو خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، ان کو ہمیں اپنے معمولات میں شامل رکھنا اور کرنا چاہیے۔ اسی کے تعلق سے کلام ہوا۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا، اور دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے الفاظ کا ذکر آیا سورہ مریم کے تعلق سے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے رب تجھ سے مانگ کر میں کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ اور ایک خاص وقت اور موقع ہے دعا کا، وہ ہے رات کا وقت، رات کا آخری حصہ جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں۔ اس وقت اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر، آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ پھر دعا کے تعلق سے ہم نے یہ بھی جانا کہ دعا کی قبولیت کے پہلو ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، علیم ہے، سب کو جانتا ہے اور ہمارا خالق ہے۔ ہم کبھی کبھی اپنی کم فہمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کچھ ایسا مانگ لیتے جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ احادیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے کچھ مانگا، اللہ کی مشیت کے مطابق وہ بندے کے لیے بہتر ہے، اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی ایسا تو وہ شاید اللہ کے نزدیک بندے کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی آنے والی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اور کبھی اللہ ایسا کرتا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوتا، تو اس دعا کے اجر کو آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور کل جب ڈھیروں اجر ایسی دعائیں جو قبول نہ ہوئی ہوں گی کا اجر اللہ بندہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچ کر، ڈھیر کو دیکھ کر تمنا کرے گا
کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ یہ کچھ پہلو تھے جو پچھلی مرتبہ ہم نے گزشتہ نشست میں سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، یہ جو اجر ہمیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کا اجر عطا فرماتے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تاخیر ہو سکتی ہے دعاؤں کی قبولیت میں، پھر کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں مانگنے کی ممانعت بھی ہوتی ہے، مطلب خلاف فطرت، خلاف مشیت جو ہے وہ دعا نہیں مانگنی چاہیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے، وہ دعا مانگنے کو منع کیا ہے۔ مثال طور پر کسی کا والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اب رات دن دعا مانگے کہ انہیں زندہ کر دے، یہ اللہ کی قانون فطرت کے خلاف ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ تو ایسی دعائیں جو مانگنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ جی، کسی کے نقصان کی دعا کرنا کہ فلاں مر جائے، کسی کو بد دعا دینا، کسی پر لعن طعن کرنا، عورتیں اپنے بچوں کو کوس رہی ہوتی ہیں، حدیث مبارک میں منع کیا گیا ہے۔ تو ایسی دعائیں کہ جو جس میں کسی کا نقصان مطلوب ہو، کسی کی تباہی مقصود ہو۔ بد دعا بھی دعا ہی ہے، نیک اور بد کی بات ہو گئی، بد دعا کا مطلب ہے تو وہ دعا ہی، لیکن غلط دعا ہے۔ بالکل، اس کو دعائے ضرر بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ البتہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کبھی وہ جو قنوت نازلہ کے الفاظ ہیں نا، تو دین دشمنوں کے حوالے سے، جن میں سے بعض نے بعض صحابہ کرام کو شہید تک کیا تھا، ایسے دین دشمنوں کے بارے میں تو یہ رویہ اختیار کیا ہے۔ قنوت نازلہ میں ذکر آتا ہے، عموم کے اعتبار سے یہ بات کہ ہم کسی کی تباہی بربادی کے لیے دعا کریں، یہ پسندیدہ بات نہیں، اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے جو خلاف فطرت ہوں، یا جیسا کہ شجاع صاحب نے کسی کی موت کی دعا کرنا، کسی کے نقصان کی دعا، اس کے پس منظر میں اصل میں حسد ہوتا ہے، اور حسد کو تو ویسے ہی منع کیا گیا۔ حسد ہوتا ہے جسے ہم جیلیسی کہتے ہیں، حسد ہوتا ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی تمنا، خود جو حسد کی ایک قسم ہے، اور حسد کو تو ہمیں منع کیا گیا۔ تو بہرحال دعاؤں کے حوالے سے، لیکن ایک سوال جو میں نے ابھی شروع میں کر لیا تھا وہ ریکیپ سے پہلے، کہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم پہ کچھ مشکلیں آتی ہیں اور ہم دعائیں کرتے ہیں اور مشکلیں جو ہیں وہ وسعت اختیار کرتی چلی جاتی ہیں، ختم نہیں ہوتی، تو پھر ہم یہ کیسے سوچیں؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں یقیناً ابھر ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے جس کے نتیجے میں درجات بڑھنے ہیں، یا یہ اللہ کی طرف سے غضب ہے جس کے نتیجے میں پکڑ آئی ہوئی ہے اللہ کی؟ بہت اہم سوال ہے، اور اس سے پہلے کہ اس کے جواب پر آئے، ایک حدیث مبارکہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ حدیث مبارک میں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب، یعنی بہت عمدہ ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس پر نعمت نچھاور ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ کہتا ہے اللہ کا فضل ہے، شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس سے کچھ لے لیا جاتا ہے، اس پر کوئی امتحان آتا ہے، اس پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، ملے تو نعمت اور مشکل آئے تو صبر۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے مومن کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی۔ باوقار رویہ بدلتے حالات میں وہ ایمان کے نتیجے میں سامنے آئے گا، ورنہ کچھ کہیں کسی کو اچیومنٹ ملتی ہے تو وہ پھولے نہیں سماتا، وہ تکبر کا اظہار کیے بغیر رہ نہیں پاتا، وہ چیخنے چلائے سے کمتر پر راضی نہیں ہوتا، اور ذرا کسی پہ تکلیف آ جاتی ہے، شکوے شکایت کے ایک پہاڑ جو ہے وہ قائم کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن نہیں، مومن کا معاملہ بہت عمدہ، بڑا عجیب ہے، بڑا خوبصورت ہے، ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے، اور مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ یہ تو ہوا ایک حدیث مبارک میں مؤمنانہ طرز عمل۔ اب یہ جو سوال ہے کہ بھائی ایک بندے پر تکلیف آئی ہے، بیماری آ گئی، کوئی انتقال کسی کا ہو گیا، کاروبار کا نقصان ہو گیا، آزمائش آ گئی، تو آیا یہ میرے لیے نعمت ہے یا زحمت ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا تعلق بندے کی اپنی قلبی کیفیات کے ساتھ ہے۔ جو وارد ہوا ہے، اگر وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے ہے، اور یہ ہونا ہی تھا تو ہو گیا، اس پر وہ راضی رہ کر یہ بھی کہہ دیتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملہ عام طور پر ہمارے کسی کے انتقال پر پڑھا جاتا ہے، حالانکہ اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ ہوا سے چراغ بجھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو کوئی تکلیف آ جائے، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر قلب کی کیفیت یہ ہے کہ بھئی اللہ نے مال دیا تھا واپس لے لیا، اللہ نے اولاد دی تھی واپس لے لی، اللہ نے والدین دیے تھے اللہ نے واپس لے لی، اللہ نے صحت دی تھی بیماری آ گئی، اللہ نے کاروبار میں ترقی دی تھی نقصان ہو گیا، کس کے حکم سے ہوا؟ اللہ کے حکم سے۔ اگر یہ قلب اللہ کے فیصلے پر راضی ہے اور بندہ کہہ بھی دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو انشاءاللہ یقین رکھیں کہ یہ آزمائش جو آئی ہے یہ سزا کے طور پر نہیں ہے،
یہ رب کا غضب نہیں ہے بلکہ یہ رب کی طرف سے نعمت کے طور پر آئی ہے، اور یہ رب کی طرف سے کہہ لیجئے میرے درجات کی بلندی کے لیے آئی ہے، یہ رب کی طرف سے میرے لیے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے آئی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں یہ بھی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ وہ بڑے پیارے الفاظ ہیں مولانا محمد جوہر مرحوم کی، ان کی بیٹی، ایک بیٹی انتقال کر گئی تھی شاید ٹی بی سے، اور دوسری بیٹی جیل میں، یہ خود جیل میں تو دوسری بیٹی بھی مرض میں مبتلا ہو گئی۔ کئی اشعار لکھ کر بھیجے، ایک شعر اس میں یہ ہے کہ رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا۔ تو مومن کیا شان رکھتا ہے؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، بے شک کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن سے۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شجاع صاحب فرما رہے تھے کہ اگر دل جو ہے وہ اس بات پر راضی برضا رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ ہی مالک و مختار ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے، تو راضی برضا اگر ہے تو یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے اور اجر و ثواب کا باعث، اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اچھا، ایک جو ہے وہ ایک شناخت اور بھی ہے، اور وہ جو علماء کرام سے سنا ہم نے، وہ یہ ہے کہ جناب اگر کوئی تکلیف آنے کے بعد رجوع اللہ کرے، اللہ سے توبہ کرنے لگے، نمازیں پڑھنے لگے، حاجت روائی کے لیے پکارنے لگے اور سجدے میں گر جائے جا کے اور گڑگڑانا شروع کر دے، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ لیکن جس تکلیف کے بعد شکوہ کرنے لگے، لوگوں سے گلہ کرنے لگے، سینہ کو بھی کرنے لگے، بال نوچنے لگے، تو پھر یہ یقیناً اللہ کا عذاب ہے بالکل جو اللہ سے دور کر دے۔ جی، بجا فرمایا آپ نے، ایک کیفیت آئی ہے وہ مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہے، رجوع اللہ میں اضافہ ہو رہا ہے، آنسو میرے بہہ گئے ہیں، رب کے سامنے میں جھک رہا ہوں، اس کے فیصلے پہ راضی رہ رہا ہوں۔ یہ سارے پازیٹیو سائنز ہیں کہ بندہ رب کے فیصلے پر راضی ہے۔ یہ آنے والی آزمائش میں جب بندہ صبر کرتا ہے تو اس کے درجات کی بلندی کا یہ بات باعث بنے گی۔ اس کے برعکس نقصان ہوا ہے، اولاد اللہ نے لے لی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کوئی شے چھن گئی، بیماری آ گئی، اور شکوہ آ رہا ہے زبان پر، میں ہی ملا تو اللہ کو، میرے ہی گھر ملا تھا اللہ کو، میرے ساتھ یہ ایسا کچھ ہوتا ہے، میرے گھر میں یہ مصیبتیں آتی ہیں اور ہے ہی نہیں کو دنیا کے اندر جس کے ساتھ۔ یہ ہے شکوہ، یہ ہے شکایت، یہ ہے اللہ کے فیصلے پہ راضی نہ رہنا، یہ ہے خالق کائنات کے مقابلے میں کھڑا ہونا، اپنی عقل کو سمجھنا، عقل کل، کہ یہ ایسا ویسا کیوں ہو گیا، میں ہی ملا اللہ تعالیٰ، استغفر اللہ۔ اگر یہ شکوے ہیں، اگر یہ شکایتیں ہیں، اگر اس طرح کے کامنٹس ہیں، اگر اس طرح کے تبصرے ہیں، تو پھر یہ بندہ رب کی رضا پر راضی نہیں ہے۔ یہ غضب اب ہے۔ ہاں، تو اب آنے والی آزمائش، اب آنے والا معاملہ، چھا جانے والی کیفیت، وہ سزا کا باعث ہو سکتی ہے، وہ عذاب کا باعث ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ جو شیخ نے فرمایا کہ جو ہم پر آزمائشیں آ رہی ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ایک مشکل آئی، اس کے فوراً بعد کوئی دوسری مشکل آ گئی، اس کے فوراً بعد کوئی تیسری، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ مصیبت جو ہے وہ تنہا نہیں آتی، اپنے ساتھ پورا قافلہ لے کر آتی۔ تو اصل میں ہوتا یہ نہیں ہے، ہوتا یہ ہے کہ ایک مشکل میں ہم ذہنی ایسی کیفیت اور نفسیات میں چلے جاتے ہیں کہ اب جو پازیٹیو چیزیں بھی ہیں وہ بھی ہمیں نیگیٹو نظر آنے لگتی ہیں، کچھ کیفیت جب تک ہم پہ طاری رہتی ہے، بالکل، اصل میں وہ سوچنے کا سینیریو بدل گیا، سینیریو بدل جاتا ہے، ہر چیز اب نیگیٹو نظر آ رہی ہے۔ نیگیٹو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں میں چاہتا ہوں کہ دل میں ایک بات آئی تو وہ شیئر ہو جائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جتنا مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ستایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب تمہیں غم پریشان کرنے لگے، مسائل تمہیں پریشان کرنے لگے، تو میرے ابا جان کو دیکھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، جتنا مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ یہ صبر کیسے آئے گا؟ ایک پریکٹیکل سوال بنتا ہے نا، یہ اطمینان کی کیفیت کیسے آئے گی؟ تو اس کے لیے اللہ کے رسول کی سیرت کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں تشریف لائے ہیں، والد نہیں ہیں، 6 برس کے والدہ چلی گئی، 8 برس کے دادا چلے گئے، یتیمی کی زندگی بسر کی ہے، مگر خودداری ہے،
10-12 برس کی عمر سے چچا ابو طالب کا ساتھ دیا ہے تجارت کرنے میں، اور بکریاں بھی چرائی ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے۔ اچھا جی، جب 40 سال تک ہیں تو لوگ صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں، لیکن جیسے آپ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کہو، لوگ جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ پھر کیسا سوشل بائیکاٹ ہوا شیب ابی طالب میں 3 برس کا، طائف میں کیا کچھ نہیں ہو گیا، روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع فرما دیا حضور علیہ السلام نے، آپ کا خون اطہر طائف کی گلیوں میں بہایا گیا یہ سب پے در پے ہو رہا ہے جی، اور احد کے میدان میں آپ کا خون اطہر بہا ہے۔ 70 پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جانیں رائے خدا میں پیش ہوئی ہیں احد کے میدان میں۔ 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے حضور نے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، تینوں کا چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا۔ یعنی کیسے کیسے امتحانات ہیں جن سے حضور کو گزارا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بیوی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں جب تمہیں مشکلات اور مسائل پریشان کریں تو ابا جان کو یاد کر لیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میں کیسے صبر کر پاؤں گا، تو اس کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مگر ان پہلو میں ہم وہاں پر دیکھتے نہیں ہیں۔ انتہائی ادب سے ہمیں چند سنتیں یاد ہیں، خوشبو لگا لیں، میٹھا کھا لیں، بس مسواک شریف کر لیں، ہم قائل ہیں، ہم بھی خوشبو استعمال کرتے ہیں، میٹھا بھی کھا لیتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر، بس اتنی سنت ہے۔ طائف کی سنتیں نہیں ہیں، احد کے میدان کی سنتیں نہیں ہیں، ہجرت کی رات کی سنتیں نہیں ہیں، فاقوں کی سنتیں نہیں ہیں، پیٹ پر پتھر باندھنے کی سنتیں نہیں ہیں، راہ خدا میں اپنے خون پیش کرنے کی سنت نہیں ہے، اپنے صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کی سنت نہیں، باطل سے ٹکراؤ کی سنت نہیں ہے۔ یہ آج ہم بھول گئے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہم نے چھوٹے چھوٹے ایشوز کو غم بنا لیا اپنا، کیڑے مکوڑے جیسے نان ایشوز کو ہم نے ایشو بنا لیا۔ ہاں میرے پاس 30,000 والا فون ہے، 50,000 والا فون نہیں ہے۔ آج ہم نے 20 لاکھ خرچ کیے بچی پہ، بڑی سادگی سے شادی کی ہم نے بچی کی، ہم نے 50 لاکھ خرچ نہیں کیا بھائی نہیں۔ یہ رونا آج قوم کا، یہ آج قوم کا رونا ہے۔ اور میرے اور آپ کے رسول کا رونا کیا تھا؟ یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت۔ ہر رات میں امت کے لیے دعائیں، قیامت کے دن سجدے کی حالت میں ہوں گے، شفاعت کر رہے ہوں گے، رب کے حضور سجدہ ریز ہوں گے دعائیں۔ امت کی ماں اما عائشہ روتی ہے، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کیوں روتی ہو؟ اما عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے جہنم کی آگ کے خوف نے رلا دیا، جہنم کی آگ کے خوف نے رلا دیا۔ حالانکہ آپ کی میری ماں اما عائشہ کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا ہے، کئی مرتبہ کھانے کو کچھ نہ ہوتا فجر کے بعد تو حضور فرماتے چلو میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ میری اور آپ کی ماں کبھی ان ایشوز پہ نہیں روئی ہیں، وہ روئی ہیں اس بات پر کہ جہنم کا خوف رلاتا ہے۔ آپ کے میرے رسول کس بات پر روئے ہیں؟ اے میرے رب میری امت جہنم سے بچ جائے۔ یہ حضور کا غم تھا، یہ حضور کی مشقتیں تھیں، یہ حضور کی محنتیں تھیں۔ آج ہم نے اور نان ایشوز کو ایشو بنا کر پتہ نہیں کہاں اپنے آپ کو لا کے کھڑا کر رکھا ہے۔ جب حضور کی سیرت سامنے ہوگی تو یہ معاملات مشقتوں والے جھیلنا بھی ان کو آسان ہوگا، صبر کرنا بھی آسان ہوگا، برداشت کرنا بھی آسان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اصل میں ایک اور چیز بھی ہوئی ہے شعیب صاحب، وہ یہ کہ ہمارا تصور آخرت جو ہے بڑا کمزور پڑا ہے۔ یہ جو تصور آخرت ہے یہ اگر تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جائے نا، کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی کبھی نہیں ہوتا۔ ہماری کیفیت تو، ہم تو اس مزاج کے لوگ ہیں نا، کبھی ہماری کیفیت ایسی طاری ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے، اور کبھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے ہم سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے، اللہ، ہم اس کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی یہ تصور آخرت جو آتا ہے، کبھی سوچئے ایسی کیفیت میں کہ اگر تصور آخرت اسٹرانگ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اور ہمیں سب کچھ نظر آنے لگے کہ ہمیں لوٹ جانا ہے اور وہاں آگ بھی ہوگی اور اس کے بعد یہ بھی ہوگا، اور یوں تصور کر کے دیکھیں کہ ہمیں بچپن کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن ہم کتنے بے اختیار ہیں کہ بچپن میں لوٹ نہیں سکتے۔ تو جب ہم آخرت میں چلے جائیں گے تو ہم چاہیں گے کہ دنیا میں آ جائیں لیکن ہم آ نہیں سکیں گے، تو بالکل سارا معاملہ صاف ہو جائے گا بالکل۔ تو پھر ہمارا دل رونے بھی لگے گا، اور پھر ہمارے مسائل بھی بدل جائیں گے، ہمیں اپنے پیاروں کی بھی فکر لگ جائے گی کہ ہمیں تو یہ بات سمجھ میں آ رہی، پتہ نہیں یہ لوگ بھی یہ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں، تو خدا کے لیے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کرو۔ تو تصور آخرت کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر نماز کی حرکت میں کیا اقرار کر رہے ہیں؟ مالکی یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہر نماز میں اقرار تو کر رہا ہوں، پتہ ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر سمجھ کے ان الفاظ کو ادا کروں گا تو کیا گردن دبوچوں گا باہر جا کر کسی کی، گلا کاٹوں گا کسی کا، مال ہڑپ کروں گا کسی کا، ڈاکہ ڈالوں گا کسی کا، چوری کروں گا کسی کا، دل دکھاؤں گا ماں باپ کا، ظلم کروں گا بیوی کے ساتھ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ توجہ نہیں ہے، وہ جو آپ نے فرمایا کہ آخرت کا تصور کلیئر نہیں ہے، یا آخرت کے بارے میں یقین اور کنوکشن نہیں، نالج ہے، ہاں کنوکشن نہیں، کنوکشن علم ہے، یقین نہیں ہے۔
کنوکشن یقین ہے ناظرین کہ وہ جو ہمارا ایک پختہ یقین ہونا چاہیے نا کہ ہمیں مرنا ہے اور مر کے لوٹنا ہے. ہم یہ مانتے تو ہیں چونکہ ہم نے پڑھا بھی یہ ہے, ہم نے سنا بھی یہ ہے, ہم ایمان بھی اس پہ رکھتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد لوٹنا ہے, لیکن لوٹنے کے بعد جو کچھ ہونا ہے اس پہ ہمارا یقین اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. بالکل. وہ ایک مولوی صاحب کے بارے میں کچھ لوگ سناتے ہیں نا, اس طرح کے واقعات سنا ہے کہ ایک صاحب مسجد میں بیٹھ کر جو ہے خطبہ دیا کرتے تو بسم اللہ کی فضیلت بیان کر رہے تھے. 2-3 جمعرات انہوں نے جمعے بسم اللہ کی فضیلت بیان کی. ایک دیہاتی آتا تھا نہر پار کر کے, اور نہر بہت کا پارٹ بہت چوڑا تھا, وہ ناؤ پہ آتا تھا بیچارہ اور چلا جاتا تھا. تو جب بسم اللہ کی اتنی زیادہ انہوں نے بیان کی, فضیلت بیان کی, تو ایک دن وہ کہنے لگا کہ اچھا ایسا ہوا, اس نے بسم اللہ پڑھنا شروع کر دی. ناؤ نہیں تھی, وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا اچھا مولوی صاحب کی بات پہ عمل کر کے دیکھتے. اس نے بسم اللہ پڑھی اور وہ پانی کے اوپر سے چلتا ہوا اس پار چلا گیا. بڑا خوش ہوا, پیسے بچ گئے ناؤ کے. تو اس نے مولوی صاحب کی دعوت کی, کہنے لگے مولوی صاحب میرے گھر دعوت ہے. جب وہاں پہنچے وہ دیہاتی بھی اور مولوی صاحب بھی, تو پتہ چلا وہ ناؤ نہیں ہے. تو مولوی صاحب کھڑے ہو گئے. تو دیہاتی کہنے لگے چلیے نا آپ. نے کہا بدبخت یہاں تو ناؤ نہیں ہے, میں کیا کروں گا. کہنے لگے کمال کرتے ہیں, آپ نے تو بتایا تھا بسم اللہ پڑھ کے, تو بسم اللہ پڑھیے اور چلیے. مولوی صاحب نے کہا ڈبوئے گا مروائے گا کیا. اس نے کہا حضرت میں تو چلا جاتا ہوں. اس نے بسم اللہ پڑھی اور اس پار کھڑا ہو گیا. مولوی صاحب اس کا منہ دیکھنے لگے. تو کہا آ جائیے. کہنے لگے نہیں میں نہیں آ سکتا, تو آ سکتا ہے, تیرا عقیدہ تیرا یقین پختہ ہے, میں کہتا ہوں میرا یقین پختہ نہیں. وجہ بات یہی ہے, اللہ ہمیں بھی یقین کامل عطا فرمائے. تو یقین بہت کام کراتا ہے. اسی طرح ایک مشہور واقعہ, بہت مشہور ہے, اسی طرح مشہور ہے وہ بھی. وہ یورپ میں کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی, تو پادری وغیرہ سب جمع ہوئے کہ چلو بھائی عیسائیوں کو جمع کریں. پادری لوگ تھے, تو چلو بھائی سب لوگ گھروں سے آؤ اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو ایک بچہ چھتری لے کر چلا رہا ہے. تو کہا تم نے چھتری کیوں کھولی ہوئی ہے. تو وہ پادری صاحب سے کہتا ہے کہ کیوں, آپ کو یقین نہیں ہے کہ جب آپ دعا مانگو گے اللہ سے تو اللہ بارش برسائے گا, تو کیا میں بھیگ کر واپس آؤں گا. کیا میں بھیگتا واپس آؤں گا. یہ ہے ایمان, یہ ہے یقین. یہ یقین ہمارے پاس نہیں, میرے پاس بھی نہیں ہے, اور ہم سب کے پاس میرا خیال ہے بہت کمزور ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. یقین اصل چیز ہی یقین ہے نا سارا, جسے ہم ایمان کہتے ہیں. یقین اگر پختہ ہو جائے تو اب آخرت کے معاملات تو بہت بڑی بات ہے, دنیاوی معاملات جو ہیں وہ پورے ہونے لگتے ہیں. اور اگر آدمی کا یقین پختہ ہو جائے, دنیا کے معاملات جو ہیں وہ یوں چٹکیوں میں حل ہونا شروع ہوتے ہیں. ہمارے تجربہ ہے زندگی کا. حدیث مبارک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے, تو وہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے وہ پرندوں کو عطا فرماتا ہے. صبح وہ اپنے آشیانوں سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں, صبح وہ اپنے آشیانوں سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں, شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے. ارے ہمارے گھروں میں تو فریج بھی ہے, اسٹوریج کے لیے اور اسپیس بھی ہے, پتہ نہیں کیا کچھ بھی ہے. یقین اگر ایسا رکھو جیسا کہ حق ہے, وہ اسٹور نہیں کرتے, وہ اسٹور نہیں کرتے. کل کیا ہوگا, ہم نے یہ سوچا کل کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا, بچوں کا میرے کیا ہوگا, یہ تمام حلال حرام جو میں تو بچوں کے لیے, بچوں کا کیا ہوگا, جو رب مجھے کھلا رہا ہے وہی بچوں کو بھی کھلائے گا, میرا کیا مسئلہ ہے اس میں. رزاق تو کوئی اور ہے, جس نے پیدا کیا وہ اس کی ذمہ داری, میری ذمہ داری تھوڑی ہے. ایشو آپ کا ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ ہود میں 12ویں پارے کے آغاز میں آیت نمبر 6 میں ذکر آتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کوئی جاندار زمین پر نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. پیدا اس نے کیا, رزق کی ذمہ داری اس نے لی. اچھا طے کروا کر آئیں, حدیث مبارک ہے, بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے, وہ روح پھونکتا ہے اور چند باتیں طے ہو جاتی ہیں. مثلا موت کب آئے گی, یہ بھی طے ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا. اب بندے کا امتحان ہے, اس کو حلال سے لینا چاہتا ہے یا حرام سے لینا چاہتا ہے. تو بات کیا ہو رہی تھی, اللہ پر توکل. قرآن پاک میں سورہ طلاق ہے, اس میں آتا ہے شروع میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ تعالیٰ پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے ساتھ سوار کیے ہوئے تھے, اور آپ نے ان کو بڑی پیاری وصیتیں فرمائیں کہ اے نوجوان, اے لڑکے, جان لو کہ ساری مخلوق مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا ہے نفع.
ساری مخلوق مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے بس اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا. اور جان لو صحیفے خشک کر دیے گئے تقدیر اور لکھ دیا گیا اور قلم اٹھا لیے گئے. تو نفع وہی نفع ملے گا جو آپ کے لیے میرے لیے اللہ نے طے کر دیا. نقصان وہی نقصان پہنچے گا جو آپ کے لیے میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے کر دیا. اور آپ جیسے بجا فرما رہے تھے کہ اللہ پر توکل کا برکت کا پہلو یا اس کا نتیجہ یا اس کا اجر آخرت میں تو ہے ہی ہے. آج دنیا میں بھی اگر اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے. اور دنیاوی معاملات اس یقین کی بنیاد پر خود بخود کلیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. وہ کہا نا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بات یقین کی ہے کہ کل نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کے اذن کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرتا. دوا شفا نہیں دیتی، شفا اللہ تعالیٰ اس میں ڈالتا ہے. یہ شفا کی تاثیر اللہ تعالیٰ اس میں ڈالتا ہے. یہ کھانا پینا میری بھوک نہیں مٹاتا، میرے رب کا حکم میری بھوک کو مٹاتا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے کھلایا اور جس نے پلایا اور جس نے مجھے مسلمان بنایا. ہم سمجھتے ہیں ابا نے کھلایا، ابا نے پلایا، سمجھے، اماں نے پکا کے کھلایا. اماں نے پکانے کی زحمت ضرور کی ہے لیکن کھلانے کی زحمت اس نے نہیں کی، وہ کسی اور کی طرف سے تھا. ابا نے کمانے کی زحمت کی ہے. ہاں اماں جو پکا رہی ہے وہ آ کہاں سے رہا ہے؟ اللہ ہی کی زمین سے آ رہا ہے. وہ بیج بھی اللہ ہی نے بنائے تھے. اماں کے ہاتھ میں ہاتھ کو حرکت دینے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اجازت کس نے دی؟ بہت سے لوگوں کے ہاتھ حرکت نہیں کرتے. اللہ اپنے زبان میں رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ ان کے لیے بھی آسانی فرمائے. لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. باپ کما رہا ہے اللہ کے اذن سے کما رہا ہے. اللہ کا اذن نہ ہو تو دماغ حرکت نہ کر سکے، یعنی میری عقل کام نہ کر سکے تو میں کوئی کام انجام نہیں دے سکتا. اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو یہ میرا ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا. اللہ کا اذن نہ ہو تو میں چل نہیں سکتا. تو باپ کا احسان ہے، مگر باپ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. بے شک. اس کو میرے باپ کو والد کو وسائل دینے والا اللہ ہے. ماں کا احسان ہے، کوئی شک نہیں. ماں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈالنے والا اللہ ہے. تو سب سے بڑا محسن کون ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. محسن حقیقی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سب سے بڑھ کر محبت کس کے لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. سب سے بڑھ کر اعتراف نعمت اور احسان کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. اور سب سے بڑھ کر شکر گزاری کا جذبہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اچھا، ہم میں سے ہم سبھی تقریباً، سب تو نہیں، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اپنے کرم سے نوازا ہوا ہے. ہم جیسے لوگ جو ہیں کہتے ہیں کوشش تو بہت کرتا ہوں یقین کی پختگی کے لیے، کوشش تو بہت کرتا ہوں بہترین عبادتوں کے لیے، دعا بھی کرتا ہوں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لیکن مزہ نہیں آتا. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں صرف دعا کرتا ہوں، اس دعا پہ یقین نہیں رکھتا. اور اگر میں یقین رکھتا تو میں کوشش کرتا اور اپنے رب سے توقع رکھتا میں نے یہ دعا مانگ لی، اب اللہ میری عبادتوں میں حسن بھی پیدا کر دے گا، اب اللہ جعلیٰ جو ہے مجھ پہ اپنے توکل کی رحمتیں بھی نازل کر دے گا، مجھے یقین بھی آ جائے گا. تو جب آدمی اتنا پختہ یقین کے ساتھ کہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا گمان کرتے ہیں اللہ پھر ویسے ہی معاملہ کرتا ہے ساتھ میں. اچھا، اب اس میں بہت ساری باتیں جمع ہو سکتی ہیں. یہ جو آخری جملہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا ہم گمان کرتے ہیں ویسے ہی معاملہ، یہ تو حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے معاملے میں ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے. اسی طریقے پر دوسری حدیث ہم نے کئی مرتبہ پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. وہ کسی محفل میں یاد کرتا ہے، مجھ سے بہتر محفل فرشتوں کے سامنے یاد رکھتا ہوں. وہ ایک بارش تو میری طرف آئے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے، میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. اور وہ چل کر میری طرف آئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رہے منزل ہی نہیں. اور یہ جو دعا کرتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ہدایت کی دعائیں مانگتے ہیں رات دن. دعا مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہدایت کی طرف رجوع کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. ہدایت صرف انہیں ملتی ہے جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، اور طالب جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مطلوب کی طرف سفر شروع کرتا ہے اپنا. سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں ہے یہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. حضرت سلمان فارسی کا واقعہ پڑھیں، طلب ہے، تڑپ ہے، ہوتے ہوتے نبی اکرم علیہ السلام کے قدموں میں مبارک قدموں میں پہنچ گئے. تو یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے.
اور ابو لہب میں طلب نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطیب اعظم ہے، داعی اعظم ہے، مبلغ اعظم ہے نبی علیہ السلام، اور قرآن کریم بہترین کلام ہے، اور ابو لہب کو عربی بھی خوب آتی تھی، مگر دل کا سوئچ آف تھا، ہدایت نہیں ملی بلکہ لعنت پڑ گئی اس پر، تو تبت یدا ابی لہب و تب۔ اور سلمان فارس کے نان عربک، سلمان فارس کے رضی اللہ عنہ، لیکن طلب تھی، ہوتے ہوتے وہ نبی اکرم علیہ السلام کے مبارک قدموں میں آ گئے، ان کو ہدایت مل گئی۔ تو طلب اور طلب کا ہونا شرط اول ہے حصول ہدایت کے اعتبار سے۔ ہدایت یوں نہیں ملتی، ہدایت کے لیے ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ اسے پتہ ہے کہ میں ہدایت زبان سے مانگ رہا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ میرا دل تبدیل ہو جائے، اور اگر میں واقعی چاہتا ہوں کہ میں تبدیل ہو جاؤں، میرا دل تبدیل ہو جائے، تو پھر میری حرکتیں تبدیل ہونا شروع ہوتی ہیں، پہلے آہستہ آہستہ معاملات تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں، میں نیکوکاری کی طرف آنا شروع کرتا ہوں، پھر مجھے برائیاں لگنے لگتی ہیں، پھر میں ان سے اجتناب کرنا شروع کرتا ہوں، تو اللہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ واقعی ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے۔ جی، اور ایک بات دعاؤں کے حوالے سے، ہمارے عام طور پر دعا صرف پڑھ ہی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی، مانگی نہیں جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا ہمیں ترجمہ نہیں مانگنے آتا کے لیے مفہوم۔ دل کا اور ذہن کا اور زبان کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جی، تو ہماری ریکمنڈیشن بار بار ہم کہتے ہیں، اور قرآن حکیم میں جو مذکور دعائیں ہیں ان کا بھی اہتمام ہو، احادیث مبارکہ میں جو مذکور دعائیں ہیں ان کا بھی اہتمام ہو، لیکن ان کا ترجمہ بھی یاد کر لیں۔ جب ترجمہ ذہن میں ہوگا تو اب دعا صرف میں پڑھوں گا نہیں بلکہ دعا میں مانگوں گا، اور دعا بھی یقین کے ساتھ مانگنے کی بات۔ اچھا، آپ کی گفتگو کے دوران میں شکر کی بات آئی تھی، عبادت کی بات آئی تھی، اور نفع نقصان کا یقین رکھنے کی بات آئی تھی۔ ہر فرض نماز کے بعد مذکور دعائیں ہیں نا حدیث مبارک میں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ۔ ہر نماز کے بعد دعا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، چاہے نفع و نقصان ہو، تشریح میں عرض کر رہا ہوں، جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا، پہنچا نہیں سکتا، چاہے نفع نقصان ہو، اور تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار کام آنے والا نہیں۔ یہ پورا عقیدہ ہے۔ کل نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ ایقان کی بات ایقان ہے، اور یہ ہر نماز کے بعد ہم دہراتے ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ یہ ہے کنوکشن، یہ ہے ایقان، یہ ہے ایمان، یقین۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں شعیب صاحب سے حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر انشاءاللہ آپ سے اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور تم لازماً بدی سے روکو گے، اگر تم نے فریضہ انجام نہ دیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ یہ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔